حکومت سے نکل گیا تو زیادہ خطرناک ہوں گا، سڑکوں پر نکل آیا تو اپوزیشن کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، وزیر اعظم کی وارننگ۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ پروگرام کے تحت عوام سے براہ راست گفتگو میں کہا کہ عوام صرف میرے ساتھ ہے، مہنگائی کے باوجود عوام اپوزیشن کا ساتھ دینے کوئی باہر نہیں آئے گا، نہ صرف یہ بلکہ اگلی مدت بھی پوری کریں گے۔ سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجرموں سے مفاہمت کروں گا، نہ NRO انہیں دوں گا۔ نواز شریف کی ڈیل کی باتیں شوشہ ہیں، پارٹی بچانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، انتظار کر رہا ہوں نواز شریف پاکستان آئیں، پلیز واپس آئیں۔ 3 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم آج آ رہے ہیں تو کبھی کوئی بے روزگار سیاستدان کہتا ہے میں گرا دوں گا گورنمنٹ، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے۔ اب گئی جی گورنمنٹ، کل گئی، پرسوں گئی، اور یہ پبلک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ تنگ ہیں لیکن آپ کے لیے نہیں نکلیں گے، آپ اپنی چوری بچانے کے لیے نکل رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کریں گے کہ جی اتنے لوگ سڑکوں کے اوپر آگے جو اچھا جی عمران خان چلا جائے۔ ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورا کرے گی، اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی، اگلی ٹرم بھی، یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے، سڑکوں پہ نکلنا ہے۔ کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور کوئی آگے باقی لندن بھاگے ہوئے، باقی بھی ادھر جا رہے ہوئے، وہ کہتے ہیں جی وہ لندن سے آج آ جائے گا، کل آ جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے، وہ واپس نہیں آنے لگا، اس کو پیسے سے پیار ہے۔ آج ڈیل ہو گئی، کل ڈیل ہوگی، پرسوں ڈیل ہو گئی، یہاں سے شوشے چھوڑتا رہے گا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے، نہیں تو اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے واپس نہیں آنا تو پارٹی تو آگے ٹوٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ جی پاکستان آئیں گے، میں تو انتظار کر رہا ہوں آپ پاکستان آئیں، پلیز پاکستان آ جائیں۔ کہیں یہ سنا ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کہے جی کہ میرے بیٹے پاکستان کے شہری نہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں ہیں جی، ان سے جا کے پوچھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں پیسہ کدھر سے ہے۔ کوئی پولو کھیل رہا ہے وہاں جا کے، کوئی بینٹلی میں پھر رہا ہے، کوئی رولز رائس میں پھر رہا ہے، کدھر سے آیا پیسہ؟ شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں قوم کا مجرم سمجھتا ہوں، ان سے ملاقات کروں گا نہ کبھی ہاتھ ملاؤں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں شہباز شریف کی گھنٹوں تقریر کا مقصد جاب اپلیکیشن ہے۔ عدلیہ سے روزانہ کی بنیاد پر کیس سن کر فیصلہ کرنے کی اپیل، ٹی وی پر آ کر اس لیے بات کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن بات نہیں کرنے دیتی، NRO کے لیے دباؤ ڈالتی ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہے جناب، آپ اسے ملتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے اس کو۔ میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا، میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں۔ اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ملک میں، 1.5-2 گھنٹے کی یہ تقریریں کرتا ہے، تقریر نہیں ہوتی، زیادہ تر جاب اپلیکیشن ہوتا ہے، لیکن 1.5 گھنٹہ لیتا ہے وہاں۔ ابھی تک یہ نہیں جواب دے سکا ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا، 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا۔ انتقامی کارروائی ہو گئی، کبھی ایڈجرنمنٹ لے لیتے ہیں۔ میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں۔ ہماری ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے جواب دینا ہے۔ ملک میں صدارتی نظام کی بحث چل رہی ہے، آپ کس نظام کو بہتر سمجھتے ہیں؟ وزیر اعظم نے اس براہ راست سوال کا واضح جواب دینے سے گریز کیا، البتہ یہ کہا کہ اپوزیشن احتساب سے بچنے کے لیے افراتفری پھیلا رہی ہے اور بہانے بنا رہی ہے، اپنے حلوے اور اپارٹمنٹس بچانا چاہتے ہیں۔ یہ کچھ بھی کر لے، NRO دوں گا نہ مفاہمت کروں گا۔ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بری گالیاں سنیں؟ لیکن میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، میں نے ان سے کوئی مفاہمت نہیں کرنی۔ انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا کہ کسی طرح ہمیں NRO دے دو، اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سب سے بڑی غداری ہے اگر میں یہ کروں گا، اور اس لیے یہ افراتفری پھیلائی ہوئی ہے۔ جو ٹی وی پہ آتا ہے جو تباہ ہو گیا ملک، اب ایک دم جب پتہ چلا کہ 5.37 ارب کی گروتھ ریٹ ہوئی ہے، اکانومی بڑھ رہی ہے، تو اب وہ خود ہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا جواب ہے، تو اس کے کوئی بہانے مار رہے ہیں۔ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں، یہ مافیاز ہیں جن کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ اس لیے گرے کہ ان کا احتساب نہ ہو جائے۔ ماضی کے اندر یا یہ ججز کو پیسہ کھلاتے ہیں اور یا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، جو مافیا ہے۔ عمران خان کا ایک ایک لفظ ان کی ناکامیوں کا ثبوت تھا۔ صدر نون لیگ مریم نواز کا وزیر اعظم کی گفتگو پر رد عمل، ٹویٹر پیغام میں کہا کہ عمران خان نے دھمکیاں دی، اقتدار سے نکالا گیا تو مزید خطرناک ہو جاؤں گا۔ عمران خان کی دھمکیاں گیدڑ بھپکیوں کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ جس دن آپ اقتدار سے نکلے عوام شکرانے کے نفل پڑیں گے۔ آپ سازشی ہیں اور مقافات عمل کا شکار ہیں، سامان اٹھائیں اور چلتے بنیں۔ اب رونے دھونے اور ڈرامہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ عبرتناک شکست کھا چکے ہیں۔ عمران خان یا PTI کے مستقبل پر کوئی بھروسہ نہیں۔
عمران خان ایسی تاریخ ہیں جسے لوگوں کو احتیاط کا سبق ملے گا، ایسے لوگوں کو سبق ملے گا جو عوامی طاقت سے زیادہ سازش پر انحصار کرتے ہیں۔ سندھ میں لسانی فسادات کی سازش ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ ٹنڈولہ یار میں ایک قتل کی وجہ سے بدترین صورتحال پیدا ہوئی۔ جس شخص نے قتل کیا اس کے بھائی کے قتل کا الزام مقتول پر تھا۔ پولیس نے فوری طور پر قتل کرنے والے شخص کو گرفتار کیا۔ احتجاج کرتی خواتین کو جن پولیس اہلکاروں نے تشدد کا نشانہ بنایا انہیں قرار واقعی سزا ملے گی۔ ٹنڈولہ یار میں مرڈر ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کام صورتحال بنی ہے۔ جس شخص نے قتل کیا ہے اس کے بھائی کے قتل کا الزام ایک کوئی رند ہیں جو جیل میں ہیں ابھی ان کے اوپر تھا، اور ایک یہ جو مقتول تھے ان کا قتل ہوا پرسوں ان کے اوپر تھا۔ کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے۔ جو قتل ہوا ہے اس کا تعلق بھی ایم کیو ایم سے ہے۔ پولیس نے قتل کرنے والے کو گرفتار کیا، اس کی فیملی نے جو ایف آئی آر کٹوائی، ایک تو جو قاتل گرفتار ہے اس کا نام ہے اور اس کے غالباً 2 اور بھائیوں کا نام ہے۔ اس کی تدفین ہوئی ہے مقتول کی۔ اس جنازے میں شامل کچھ لوگوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے وہاں پولیس چوکی کے اوپر حملہ کر دیا۔ پولیس کے کچھ لوگوں نے، سپاہیوں نے خواتین کو کچھ ڈنڈے مارے ہیں۔ قابل مذمت ہے، جو کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ٹنڈولہ یار میں کارکن کے قاتلوں کو گرفتار نہ کیا گیا تو سڑکوں پر نکلیں گے۔ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ خلیل شہید کے قاتل کو چھپایا گیا، اسے چھپی جگہ سے باہر نکالیں گے۔ اگر چیف جسٹس نے انصاف نہ کیا تو عوام سڑکوں پر انصاف کریں گے۔ کراچی میں ورکرز اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہمیں وزیر اعظم کی حمایت کی نہیں، انہیں ہماری حمایت کی ضرورت ہے۔ ایم کیو ایم رہنما وسیم اختر نے کہا کہ اگر وفاقی وزیر داخلہ کی سمجھ نہیں آتی تو عمران خان صاحب خود ایکشن لے۔ اگر اس قتل پر ایکشن نہیں لیا گیا تو ہم کسی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ آپ نے انصاف نہیں کیا تو پھر خلق خدا انصاف کرے گی۔ آپ ان لاٹھیوں کو روکنے کے لیے نکلنے کو تیار ہے یا نہیں؟ شہر ہمارا ہے تو ہم تمہیں اجازت دیں گے تو تم یہاں رہو گے۔ جب تک پی ایم فون نہیں کرتا خالد بھائی کو ہمیں اپنے آفس نہیں چاہیے، تمہیں ووٹ لینے ہوتے ہیں تو تم ہمیں فون کرتے ہو۔ میرا ساتھی شہید ہو جائے تو تمہاری نظر میں کتا بلی ہے کیا؟ اگر اس قتل پہ ایکشن نہیں لیا گیا ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ٹنڈولہ یار واقعے کو لسانیت سے نہ جوڑا جائے، خواتین پر تشدد کرنے والے پولیس اہلکاروں کو سزا دی جائے، مصطفیٰ کمال کا مطالبہ۔ سربراہ پی ایس پی نے کہا کہ سندھ کے نئے بلدیاتی قانون کے خلاف 30 جنوری کو احتجاج ہوگا۔ پولیس نے زیادتی کی ہے گھروں میں، جس طرح سے وہ جا رہے ہیں خواتین کے ساتھ جو بے حرمتی ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی بات ایک تعصب زدہ انسان، اس آدمی کی تصویر اس کلر کے ساتھ وہ گلدستہ پیش کرتے ہوئے ان کی تصویر آ رہی ہے اور وہ ان کو ایکسس دیا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے۔ یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ یہ تو سندھ میں لسانی فسادات کی آگ لگانے کے مترادف ہے۔ احتجاجی پروگرام آلریڈی 30 جنوری کو اناؤنسڈ ہے، اس پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آصف زرداری سندھ اور پاکستان کے دشمن ہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پولیس کو پرائیویٹ آرمی بنا دیا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پیسے بنانے کے لیے مراد علی شاہ کو آصف زرداری نے منشی رکھا ہوا ہے۔ جو تم نے بیڑا غرق کیا ہمارے صوبے کا، بلکہ ہمارے صوبے کے ساتھ ہمارے پورے ملک کا، اس کا حساب دینے کے بجائے 14 سال سے تم ابھی بیٹھے ہو، 4 دہائی سے تمہاری آگے پیچھے حکومت آتی رہی ہے، بلکہ 5 دہائیوں سے سب سے زیادہ آئی ایم ایف کے پاس تم گئے ہو، سب سے زیادہ ڈیویلیوشن تمہارے پاس ہوئی ہے، تمہارے دور میں ہوئی ہے، سب سے زیادہ چوری تم کرتے ہو، اور وہ چھوڑ کے ہم سے 3 سال کا حساب مانگ رہے ہو۔ پی ٹی آئی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کل طلب، صدارت وزیر اعظم عمران خان کریں گے۔ بڑے شہروں کے میئرز کے ناموں پر مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم پارٹی معاملات پر اہم گائیڈ لائنز بھی دیں گے۔ عمران خان اقتدار سے باہر آئیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا۔ ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری کا رد عمل، ملک کا حشر نشر کرنے والے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اکبر ایس بابر کے بعد احمد جواد نے عمران خان کی اصلیت بے نقاب کر دی۔
کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت سندھ اسمبلی کے باہر دھرنے کے 24ویں روز جلسہ عام، کارکنان کی بڑی تعداد جلسہ گاہ موجود۔ جلسے سے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق خطاب کریں گے۔ لاہور میں کانا کے نوائی گاؤں ہلوکی کے قریب تیز رفتار وین نالے میں گر گئی، 5 افراد جاں بحق، 3 زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کسان مارچ کا ملک بھر میں کل آغاز ہوگا۔ سندھ، پنجاب سمیت ملک کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں کل کسان اتحاد کے ساتھ پیپلز پارٹی کا احتجاج ہوگا۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری حیدرآباد میں دوپہر 3 بجے احتجاجی مارچ میں شریک ہوں گے۔ حیدرآباد اسٹیٹ لائف بلڈنگ کے قریب ٹھنڈی سڑک پر کسان ریلیوں کے اجتماع سے خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو حیدرآباد ڈویژن میں کسان ٹریکٹر ٹرالی مارچ سے خطاب کے بعد لاڑکانہ روانہ ہو جائیں گے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے کہ انہوں نے اکیلے کسی کو وزیر اعظم نہیں بنایا ہے، کسی کو اقتدار میں لانا مشترکہ جدوجہد سے ہی ممکن ہے۔ وہ خود آج تک ایم این اے بھی نہیں بن سکے۔ وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے والے ہزاروں لوگوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف سے دوران جلاوطنی کے دوران بڑا تعلق رہا۔ بے نظیر جب جلاوطن تھی تو آمریت کے خلاف میں بھی آواز بلند کرتا رہا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے مسلم لیگ امریکہ کے صدر میاں ذاکر نسیم، جنرل سیکرٹری چودھری تنویر اور سینئر رہنما چودھری ادریس عارف کی ملاقات ہوئی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ملک کی معیشت کی مضبوطی کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات فراموش نہیں کر سکتے۔ بیرون ملک بسنے والے پاکستانی ہمارا سرمایہ ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے جامع پالیسی بنائیں گے۔ لاہور میں کانا کے نوائی گاؤں ہلوکی کے قریب تیز رفتار وین نالے میں گر گئی، 5 افراد جہاں بحق، 3 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال پہنچایا۔ اس وقت موقع پر موجود ہے ہمارے نمائندے شہزاد علی شاہ۔ جی شہزاد، بتائیے گا اس واقعے سے متعلق۔ جی بالکل، اس وقت میں کانا کے نواحی علاقہ ننگر پھاٹک پہ موجود ہوں، جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ آج پیش آیا ہے۔ تیز رفتار ٹریکٹر بے قابو ہو کر وین میں لگا، جو وین رائے ونڈ سے لاہور کی طرف آ رہی تھی، اور اس میں سوار کچھ بچے اور فیملیز تھی، جن میں سے 2 خواتین موقع پہ دم توڑ گئی ہیں اور 3 بچے موقع پہ دم توڑ گئے ہیں، اور 3 جو ہاسپٹل میں منتقل کیے گئے ہیں ان کی حالت بھی تفتیشناک بتائی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ ریسکیو کی ٹیمیں اور متعلقہ پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے اور کارروائی کر رہی ہے۔ جو افراد موقع پہ دم توڑ چکے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیاں بھی ہاسپٹل میں منتقل کی گئی ہیں۔ یہاں پر ایک کوہرام برپا ہے۔ خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ملک بھر میں کرونا کیسز کی شرح حد سے زیادہ بڑھنے لگی ہے۔ کراچی میں شرح 42.31 تک پہنچ گئی۔ زیادہ متاثرہ علاقوں میں 5 فروری تک سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں کیسز کی شرح 17.52 جبکہ راولپنڈی میں 19.79% ہو گئی۔ محکمہ صحت کے واضح احکامات کے باوجود انتظامیہ متاثرہ علاقوں کو سیل نہیں کر سکی۔ وفاقی نظامت تعلیم 7ویں جماعت تک تعلیمی سرگرمیاں محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ۔ کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 42.31 ہو گئی۔ ضلع وسطی کے علاقوں گلبرگ، لیاقت آباد، نارتھ کراچی اور نارتھ ناظم آباد میں 5 فروری تک سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ کراچی کے شہری کورونا SOPs نظر انداز کرنے لگے۔ پوچھتے ہیں کورونا کہاں ہے؟ اسلام آباد میں مثبت کیسز کی شرح 17.52 جبکہ راولپنڈی میں 19.79%۔ انتظامیہ خواب غفلت میں مست۔ محکمہ صحت کے احکامات کے باوجود متاثرہ گلیاں سیل نہ ہو سکی۔ ادھر وفاقی نظامت تعلیم کا 7ویں جماعت تک تعلیمی سرگرمیاں محدود کرنے کا فیصلہ۔ 12 سال سے کم عمر طلبہ کے 50% جبکہ 12 سال سے زائد عمر کے طلبہ کی مکمل حاضری ہوگی۔ ویکسینیشن بھی لازمی قرار دے دی گئی۔ یہ چلیں گے آپ کو براہ راست کراچی، جہاں حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے دھرنے سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے کہنے پر یہ کچھ تو خون کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ ہماری ایجنسیاں کہاں ہیں؟ انہیں اس کا نوٹس دینا چاہیے کہ لوگ کھلے عام جو لسانیت کی بات کریں، فساد پھیلانے کی کوشش کریں، اور تاثر بھی ان کا یہ ہو کہ گود میں پلے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر یہ ذمہ داری انہی کی ہے کہ جن کے لیے تاثر ہے کہ وہ گود میں لے کر پالتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ اس لیے ہم انشاءاللہ
इस साजिश का भी मुकाबला 35 साल से करते रहे हैं और अब भी करेंगे। मसला ये नहीं है कि हम एक दूसरे से नफरत करें, असल बात यह है कि मिलकर जालिमों के उस टोले से इख्तिदार भी छीने, इख्तियार भी छीने और अपना हक भी हासिल करें। इसलिए हमने 24 दिन से धरना दिया है। ये कराची की तारीख का सबसे बड़ा धरना है। आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, खिराज तहसीन पेश करता हूं। हम इसलिए यहां बैठे हैं कि जो काला कानून इन्होंने बनाया है, ये काला कानून हम इसको इसलिए कहते हैं कि पहले ही इन्होंने MQM के साथ मिलकर 2013 में हमारे 80% वसाइल पर और हमारे इख्तियारात पर कब्जा किया था, और उसके बाद जो राह सहा था वो भी इन्होंने समेट लिया और कब्जा कर लिया। इसलिए हम इसको काला कानून कहते हैं, साफ साफ कहते हैं। जब तक ये तालीमी इदारे वापस नहीं करोगे और जब तक ये अस्पताल वापस नहीं करोगे जिसे इस काले कानून के तहत तुमने कब्जे में लिया है, नहीं जाएंगे यहां से इंशाअल्लाह ताला। तैयार है यहां बैठने के लिए आप लोग? मजीद इंशाअल्लाह यहां बैठेंगे, जिद्दोजहद को तेज तर करेंगे। हम चाहते हैं बाइख्तियार मेयर बने। हम चाहते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि एक शहर हो, चाहे वो हैदराबाद हो। जमात इस्लामी ग्रैंड मुहाफिज नईमुर रहमान कराची में धरने से खिताब कर रहे थे। मुल्क भर में मुसलसल बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत और बढ़ गई है। मुसलसल बारिशें नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में छतें और आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद जाँ बाक हो गए। बाला इलाकों में बर्फबारी से राब्ता, सड़कें बंद हो गई। बारिश और धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम है। मोटरवे कई मकामात पर बंद रही। मलका कौसार मरी में आज तीसरे रोज भी बर्फबारी। इस वक्त 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। साने मरी के बाद सयाह कम तादाद में मौजूद है। मरी आने वाले सयाहों की मदद के लिए जिना हॉल मरी में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। ताज बुखारी कंट्रोल रूम में SP सदर तारिक महबूब के साथ मौजूद है। जी ताज। जी मौजूद हूँ इस वक्त में जिनाल मरी में, जहाँ पे मरी की इंतज़ामिया ने कंट्रोल रूम कायम किया हुआ है। यहाँ पे तमाम महकमों के अफसरान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं SP रावलपिंडी, जो इस वक्त निगरानी कर रहे हैं इस सारे सेटअप की, और ASP मरी वकास खान भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो पब्लिक जो मरी आने वाले सयाह हैं उनके लिए क्या सहूलियात उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी हैं। हर रोड जो है हमारी वो कवर्ड है बाय द ट्रैफिक पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, और हम लोग जो स्नो क्लीनिंग मशीनरी उसके साथ भी हेल्प आउट कर रहे हैं, उनके साथ मदद कर रहे हैं। प्लस हम जो दीगर महकमा जाते हैं, फॉरेस्ट है, वापडा है, MC है और जो दूसरे, उनके साथ भी जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है हम पुलिस उनके साथ अवेलेबल है। तो हमारा यूनिवर्सल नंबर 15 है, उस पर जो इतला आएगी वो ऑटोमेटिकली इस कंट्रोल रूम में आ जाएगी। पब्लिक के लिए जो है वो 15 का नंबर दिया गया है। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद।